اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکوثر انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ دراصل یہاں کوثر کے جو معنی ہیں، یہ کوثر کا جو لفظ ہے جس طرح استعمال کیا گیا ہے، اس کا پورا مفہوم اور اس کے پورے میننگز کو سمجھنا ہمارے لیے درکنار ہے۔ شاید دنیا کی کسی زبان میں بھی ایک لفظ سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کثرت سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے لغوی معنی تو یہ ہیں کہ انتہا کثرت کے ہیں، مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے تاریخی اعتبار سے اس میں محض کثرت کا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی فراوانی کا ذکر ہے، اور ایسی فراوانیوں کا مفہوم نکلتا ہے جو افراط اور فرادانی کی حد کو پہنچتی ہوئی، اور اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کی نہیں بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت ہے۔ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ نگاہ ڈال کر دیکھیے، حالات وہ تھے جب دشمنان اسلام یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حیثیت سے تباہ ہو چکے ہیں، قوم سے کٹ چکے ہیں اور ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا، تجارت ان کی برباد ہو جائے گی، اولاد نرینہ بھی ان کی آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، جس سے آگے ان کا کوئی نام و نشان نہیں چل پائے گا۔ وہ بھی جو ہے نا وہ آپ کی اولاد بھی جو ہے نا وہ دنیا سے کوچ کر جاتی ہے، آپ کے 2 بیٹے۔ تو اس کے بعد آدمی جو ہے نا وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور سننے میں یہاں تک آیا ہے کہ ابو جہل جو تھا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس بارے میں جو ہے نا وہ غمگین تھا، اور اس نے جو ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت سی باتیں کہیں۔ یہاں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ان شانئک هو الابتر، اور اس کے بیٹے اکرمہ اور اس کے اور بیٹے بھی تھے، لیکن اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سرخرو فرمایا، اور اس کے لیے کیا فرمایا کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا جان لیوا دنیا کے اندر ماننے والا، اس کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے حق کا انعامدار حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان لیوا اس دنیا کے اندر بہت زیادہ تھے، جنہوں نے آپ کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کیں، اور آپ کے نواسوں نے تو آپ کے دین کو اور آپ کے نام کو تو برقرار رکھا، اور اپنی جان بھی، اپنے کنبے کی جان بھی لٹا دی۔ تو یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی خوشخبریاں سنائی تھیں، کیا کچھ نہیں اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ یہ کوثر، یہ اس حوض کوثر کا نام بھی ہے جو قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی، اور اس سخت وقت میں جب کہ
ہر ایک جو ہے نا وہ نفسہ نفسی کی عالم میں ہوگا، آپ کی امت آپ کے پاس اس پر حاضر ہوگی اور اس حوض کوثر سے سیراب ہوگی، آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے وسعت میں تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کا ارشاد ہوگا کہ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی، دور جوک در جوک آئیں گے اور میں تم سب سے پہلے اس پر پہنچ کر آپ سب